یقین کیا. یہ قدر معلوم ہوگی حسین کی. واقعہ سن لو. 126 اسکالر بلوائے, مسلمان بھی آئے, غیر مسلم بھی آئے, پڑھے لکھے, مصر شام کے, سعودیہ کے بھی تھے, پاکستان ہندوستان کے بھی. اب ایک مستشرقہ عورت تھی بہت پڑھی لکھی. یقین جانے ہمیں قرآن و حدیث کا اتنا علم نہیں جنا ان کافروں کو. بالکل ایک چیز اور کھنگال چھوڑی, جو ابھی تک مخطوطے ہیں چھپی نہیں کی, وہ بھی انہوں نے پڑھی, لے گئے مسلمان ملکوں سے لوٹ کر. اسی لیے ہمارے جو پڑھنے جاتے ہیں ان کا وہ برین جو واش کر دیتے ہیں, وہ تبھی کہتے ہیں کہ ملا کیا کہتے ہیں. وہ بڑے بڑے عالم سے ہمیں سمجھا یہ بیچارے معذور ہیں, ان کو کچھ نہیں کہا جاتا. جن سے پڑھے ہیں نا انہوں نے سمجھا دیا ان کو کہ مسلمان مولویوں کے پاس کچھ نہیں. اب وہ مستشرقہ جو تھی اس نے اسلام کے نظام سیاست پر لیکچر دیا اور یہ کہا کہ اسلام کا جو نظام حکومت ہے نا یہ بہت اعلیٰ, ایسا نظام کہیں نہیں ملتا کہ خلیفہ ایسا ہو, رعایا کے ساتھ یہ ہو, یہ ہو, سب کو بیان کی. مگر آخر میں اس نے کہا کہ ایک خامی رہ گئی ہے. یہ خامی ہے جو حضرت معاویہ سے شروع, جس کی میں بات کر رہا ہوں. اس کا اس نے حوالہ دیا, خراب بھی ہو گئی ہے کہ اگر حکمران ٹیڑھا چلے تو اس کے سامنے کوئی چیک نہیں ہے, روکنے کا. اس نے حدیثیں پڑھی کہ حضور نے کہا اگر تیرا مار لے جائے اور تیری کمر پر وہ کوڑے مارے کچھ نہیں کرے. اور علماء کے فتوے پڑھے چاروں اماموں کے, دوسروں کے. اس نے کہا سارے امام تھے, سر جھک گیا, سعودیہ جھک گیا, شام جھک گیا, مصر جھک گیا, سب جھک گیا. جواب ہی نہیں تھا کسی کے پاس. اس نے کہا اس کا حل مجھے بتاؤ کہ اس کی مہربانی ہے وہ ٹھیک چلتا رہے, اگر وہ غلط چلے کلمے کا انکار نہ کرو, بتاؤ دین میں اس کا کیا علاج ہے. اگر رعایا اٹھے گی اس کو ہٹانے کے لیے وہ دوستی ہو جائیں گے, یہ باغی ہو جائیں گے, جہنمی ہوں گے, خلیفے کو رعایا دیں. کوئی جواب نہیں آیا. تو اس وقت سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو موقع ملا تو انہوں نے فرمایا کہ میری بہن نے جو کچھ کہا نا ٹھیک, جمہور یہی کہتے ہیں اور صدیوں سے یہ کہہ رہے ہیں, مگر یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے, دین نہیں تھا. یہ نظریہ ضرور تھا کہ جب مار پڑی, مارے گئے, بہت سارے لوگوں کے سر کٹ گئے, بیچارے بے بس ہو کر یہ کہنے لگے دین نہیں. مولانا نے پھر پڑھی کوئی حدیثیں بھی, اور خاص طور پر حضرت امام حسین رضی کا حوالہ دیا, اور ساتھ ہی امام مالک ابو حنیفہ کا حوالہ دیا کہ وہ اتنے بڑے امام اہل سنت کے, انہوں نے باقاعدہ ساتھ دیا حضرت زید کا, تو بات بن گئی. بالکل سارے جو تھے ٹھنڈے ہو گئے, وہ بھی مطمئن ہو. مگر مولوی بات نہیں آئی, یہ ایجنٹ تھے نا مروکیز کے. بعد میں انہوں نے خط و کتابیں شروع کر, وہ ساری چھپی ہے تفہیمات کی ایک جلد میں. انہوں نے لکھا کہ امام حسین کا تو کام غلط تھا, ٹھیک ہے انہوں نے اجتہاد کیا, اللہ نے اجر دے, مگر ان کا اقدام غلط تھا. انہیں کوئی حق نہیں تھا. یزید شراب پیتا, زنا کرتا, جو فاسق فاجری تھا اس کے خلاف نہیں اٹھنا چاہیے. اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہا کہ یہ شروع میں ان کے تھے خیالات, بعد میں وہی بعد آ گئے تھے. اب حنفی مسلک یہی ہے کہ خلیفہ ظالم ہو, فاسق فاجر ہو. ذرا نتیجہ دیکھ لے خدا کے لیے, کہاں دین پہنچا کہ کچھ نہیں کر سکتے. میری بیٹی اٹھا کر لے جائے, دنیا قتل کر دے, مال لوٹ لے, کچھ نہیں کیا جا سکتا. یہ انہوں نے کہا, مولانا نے کہا یار میں نے لے دے کر یہ باتیں ڈھونڈی تھی اور اس وقت اسلام کو بچایا تھا. اب تم کہتے حسین جھوٹا تھا, ابو حنیفہ واپس آ گئے, تو سوال کا جواب تو دو نا. اس نے جو مستشرقہ اور کافرہ نے کہا ہے اس کا کوئی پھر جواب بھی ہے, یا باقی وہ ٹھیک کہتی ہے کہ یہ غلطی رہ گئی دین میں. اس پر انہوں نے ختم کر دیا کہ میرے جواب اگر غلط ہیں تو پھر کوئی جواب نکال کر دو. مگر شکر ہے کہ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا